الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قال ابو عیسیٰ وفی الباب عن علی وزید بن ارقم وجابر وابن مسعود رضی اللہ عنہم۔ باب چل رہا تھا ما یقول اذا دخل الخلا، بیت الخلا میں جاتے وقت کون سی دعا پڑھی جاوے، اس پر گفتگو پچھلے سبق میں ہو چکی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عادت شریفہ کے مطابق اور اس کتاب کی خصوصیت کے مطابق یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث اور کن کن صحابہ کرام سے منقول ہے۔ تو ان 4 صحابہ کرام کا نام لیا، حضرت علی، زید بن ارقم، جابر، ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اور جو حدیث باب میں ذکر فرمائی تھی وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تھی۔ دوسرے قال ابو عیسیٰ کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ حضرت انس کی حدیث جو میں نے پیش کی ہے وہ اس باب میں سب سے اچھی ہے، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ صحیح ہے، اچھی ہے محدثین کے نزدیک۔ اور وہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی بھی روایت ہے، ان حضرات شیخین نے بھی اس کو نقل کیا۔ اب اوپر کے 4 ناموں میں، 4 صحابہ کرام میں ایک نام ہے زید ابن ارقم۔ زید ابن ارقم کی حدیث کے بارے میں امام ترمذی کچھ سمجھانا چاہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ زید ابن ارقم کی حدیث کی سند میں اضطراب ہے۔ زید ابن ارقم کی یہ روایت جس کے اندر میں اضطراب بتلا رہے ہیں، یہ روایت سنن ابو داود میں کتاب الطہارت میں مذکور ہے۔ عنوان لگایا ہے امام ابو داود رحمہ اللہ نے، باب ما یقول الرجل اذا دخل الخلا۔ اور حدیث اس طرح ہے، ان هذه الحشوش محتضرۃ فاذا اتى احدكم الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث۔ یہ استنجا خانے محتضرہ ہیں، شیاطین کے حاضر ہونے کی جگہیں ہیں۔ جب کوئی ان استنجا خانوں پر آوے تو اسے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اللہم اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، فلیقل اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یہ پڑھ لینی چاہیے۔ اس کی سند میں زید ابن ارقم کی یہ حدیث ہے، اور زید ابن ارقم تک جو سند پہنچتی ہے اس میں اضطراب ہے۔ طلبہ عزیز سے گزارش ہے کہ ذرا اضطراب کو سمجھیں۔ اضطراب کے معنی آتے ہیں تذبذب کے، حرکت کے، تردد کے، ہلنے کے، آگے پیچھے ہونے کے، یعنی ایک بات جمی جمائی جو ہوتی ہے اس کی ضد کا نام، پختہ بات کی ضد کا نام اضطراب ہے۔ اس کو آپ آسانی سے اختلاف کے معنی میں لے لیجیے کہ راوی کو کبھی جب تردد ہوتا ہے تو اس کی باتوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس قسم کا راوی کا اختلاف سند میں ہو یا متن میں ہو، کبھی کوئی لفظ بولے، کبھی کوئی لفظ، اور کبھی کوئی نام لے وے سند میں، کبھی کوئی نام لے وے، تو ایسا اختلاف کیا باعث ضعف ہے، قادح ہے؟ تو آپ سمجھیں اضطراب و اختلاف کی 2 قسمیں۔
ممکن التطبیق، غیر ممکن التطبیق۔ اگر ممکن التطبیق ہے تو پھر وہ اختلاف باعث ضعف روایت نہیں، وہ قادح نہیں، وہ حارج نہیں۔ اور اگر غیر ممکن التطبیق، تطبیق نہیں ہو پا رہی تو ایسا اختلاف باعث قدح اور باعث ضعف ہے۔ جیسے آپ ایک مرتبہ زید کی تحسین کریں، وہ اچھا انسان ہے، پھر ایک مرتبہ کہیں وہ اچھا انسان نہیں ہے، اس کی نفی کر رہے ہیں، تو تطبیق اگر یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ علم میں وہ اچھا ہے، عمل میں اچھا نہیں ہے، تطبیق ہو گئی، تو آپ کا قول اضطراب والا، اختلاف والا نہیں کہا جائے گا، محمل الگ الگ ہے۔ اور اگر آپ کا یہ منشا ہے کہ ایک ہی مرتبہ کہتے ہیں، ایک ہی اعتبار سے کہتے ہیں، یعنی وہ عمل میں اچھا نہیں ہے، پھر کہتے ہیں عمل میں اچھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی بات متردد ہو گئی، اختلاف ہو گیا، تو اب یہ آپ کی بات بے وزن ہو جائے گی۔ اسی طرح کا اختلاف ہوتا ہے سندوں میں، متنوں میں، تو راوی کی حدیث اضطراب والی ہو جاتی ہے۔ زید ابن ارقم کی سند میں کیا اختلاف ہے سمجھیں آپ، کہ زید ابن ارقم تک جو سند پہنچتی ہے اس کی کئی سندیں ہیں، زید ابن ارقم تک کئی طریق سے سند پہنچتی ہے، اور جب کئی طریق سے سند پہنچتی ہے تو کسی ایک جگہ پر جا کر کے ساری سندیں، سارے طریق جمع ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مدار اسناد۔ زید ابن ارقم والی روایت میں جو مدار اسناد ہیں وہ حضرت قتادہ ہے، اور قتادہ کے 4 شاگرد اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ آپ بہت زیادہ گھبرائیں نہیں، ورنہ سندوں سے عام طور پر مناسبت نہ ہونے سے آدمی کو تھوڑا سا نفور ہو جاتا ہے، آپ تھوڑی توجہ کریں۔ قتادہ کے 4 شاگرد ہیں، چاروں شاگرد نے اوپر جا کر قتادہ کے اوپر نام الگ الگ بتایا ہے۔ 4 شاگرد نمبر 1 ہشام دستوائی، شاگرد نمبر 2 سعید ابن ابی عروبہ، شاگرد نمبر 3 شعبہ، شاگرد نمبر 4 معمر، یہ چاروں شاگرد ہیں۔ اب ہمیں یہ پکڑنا ہے اور اخذ کرنا ہے کہ اختلاف ان چاروں کے درمیان کس بات میں ہو رہا ہے۔ سنیے، ہشام قتادہ کے بعد نام لیتے ہیں زید ابن ارقم کا، سعید جو دوسرے ہیں یہ قتادہ کے بعد نام لیتے ہیں قاسم ابن اوب شیبانی کا، اور پھر اس کے بعد زید ابن ارقم کا۔ فرق ہو گیا، زید ابن ارقم تو آئے دونوں کی آخری راوی، لیکن دوسری سند میں قاسم کا واسطہ ہو گیا اور پہلی سند میں وہ واسطہ نہیں ہے۔ تیسرے شاگرد شعبہ ہیں، وہ قتادہ کے اوپر نام لیتے ہیں نضر ابن انس کا، اور پھر ان کے اوپر زید ابن ارقم۔ پتہ چلا یہاں بھی قتادہ کے اوپر 2 نام ہیں، ایک نضر ہے اور پھر زید ابن ارقم ہے۔ البتہ زید ابن ارقم ان تینوں میں آخر میں آئے ہوئے ہیں، گویا ان تینوں سندوں میں صحابی زید ابن ارقم ہیں۔ البتہ پہلی سند میں ڈائریکٹ قتادہ لے رہے ہیں زید ابن ارقم سے، دوسری سند میں قاسم کے واسطے سے، تیسری سند میں نضر ابن انس کے واسطے سے، اور چوتھی سند میں بھی نضر کے واسطے سے لے رہے ہیں قتادہ، لیکن صحابی بدل گئے، زید ابن ارقم کی جگہ یہاں انس ہیں، یعنی خود نضر کے والد انس سے۔ تو 3 اختلاف ہو گیا، ایک تو یہ کہ قتادہ کے بعد ڈائریکٹ صحابی ہیں یا واسطہ ہے، تو آپ سمجھے پہلی سند میں براہ راست صحابی ہیں، واسطہ نہیں، اور 3 سندوں میں نیچے کی دوسری، تیسری، چوتھی میں واسطہ ہیں، واسطہ ہیں۔ اب پھر یہ اختلاف ہے کہ یہ واسطہ کون ہے، تو ایک سند میں قاسم واسطہ ہیں اور 2 سندوں میں نضر ابن انس واسطہ ہے۔ تیسرا اختلاف یہ ہے کہ آخری راوی یعنی صحابی کون ہے،
پتہ چلا کہ 3 جگہوں پر 3 سندوں میں تو پہلی، دوسری، تیسری میں تو زید ابن ارقم ہے اور چوتھی سند میں حضرت انس ہے۔ یہ 3 اضطرابات پائے گئے۔ 3 اضطراب کو میں ایک مرتبہ مختصر کہہ دوں کہ قتادہ کے اوپر صحابی فوراً ہے، ڈائریکٹ یا واسطہ ہے۔ پہلی سند میں فوراً صحابی ہیں، واسطہ نہیں ہیں، اور بقیہ 3 سندوں میں واسطہ ہے۔ دوسرا اختلاف، واسطہ ہے تو کون ہے؟ تو ایک جگہ واسطہ قاسم ابن عوف ہیں اور 2 جگہوں پر واسطہ نضر ابن انس ہیں۔ تیسرا اختلاف، آخری صحابی کون ہے، یعنی آخری راوی صحابی کون ہے؟ 3 سندوں میں زید ابن ارقم ہے اور ایک سند میں حضرت انس ہیں۔ اب یہ 3 اضطراب ہے یا کہہ لیجئے 3 اختلاف ہے۔ اس کے حل میں بھی شراح نے بڑی دلچسپی لی، بہت وقت دیا، مختلف باتیں کہی گئی۔ آپ کے لیے تو اولاً یہ اضطراب ہی مستحضر کرنا اس طرح سے اسکرین پر مشکل، اور سارے جوابات سنائے جائیں تو اور مشکل۔ ایک جواب جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پیش کیا، اس کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ توجہ دیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا امام ترمذی کے پوچھنے پر، جواب کیا دیا؟ یحتمل ان یکون قتادۃ روا عنہما جمیعا۔ آپ اسکرین پر آگے تلاش کر لیجئے، پھر بعد میں پوری عبارت ملائی جائے گی۔ یحتمل، یہاں سے دیکھیے، یحتمل ان یکون قتادہ روا عنہما جمیعا، کہتے ہیں جہاں جہاں اختلاف ہے ممکن ہے ان دونوں شکلوں سے قتادہ نے یہ روایت نقل کی ہو۔ تو اب 3 جگہ ہے اختلاف، 3 جگہ 2 شکل بنی ہے، تو دونوں شکلوں سے قتادہ نے ممکن ہے اس روایت کو نقل کیا ہو۔ جب دونوں شکلوں سے احتمال ہے کہ نقل کیا ہو تو اختلاف ختم ہو گیا، اضطراب ختم ہو گیا۔ اب دونوں شکلیں کیا؟ پہلی بات لیجئے کہ قتادہ کے اوپر صحابی ڈائریکٹ آئے ہیں یا واسطے سے، دو احتمال تھا۔ تو اب یہ عبارت جوڑ لیجئے، یحتمل ان یکون قتادۃ روا عنہما جمیعا، روا عنہما جمیعا، قتادہ نے دونوں شکل سے لی ہو، ڈائریکٹ والی سے بھی اور انڈائریکٹ والی سے بھی۔ اب دوسرا کیا اضطراب تھا کہ واسطہ کون ہے، قاسم ہے یا نضر ہیں، اس کو سمیٹ دیا، روا عنہما جمیعا، یحتمل ان یکون قتادہ روا عنہما جمیعا، ہو سکتا ہے کہ قتادہ نے دونوں سے، یعنی کہ قاسم کے واسطے سے اور نضر کے واسطے سے، دونوں واسطے سے اس روایت کو نقل کیا ہو۔ اب تیسرا کیا تھا کہ صحابی کون ہے، زید ابن ارقم ہے یا انس، یہ 2 کے درمیان اختلاف تھا۔ یہاں پھر فٹ کیجئے، ان یکون، یحتمل ان یکون قتادہ روا عنہما جمیعا، احتمال ہے کہ قتادہ نے دونوں سے اس روایت کو لیا ہو، یعنی زید ابن ارقم سے بھی، جیسا کہ شروع کی 3 سندوں میں ہے، اور انس سے بھی، جیسا کہ چوتھی سند میں ہے۔ اب عنہما کی ضمیر کا مرجع اس طرح بنا لیا جائے کہ گویا ایک مختصر سی عبارت میں حضرت نے سب کو سمیٹ دیا ہے، تو اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ اور بتایا گیا کہ جب یہ اضطراب ختم ہو گیا، اختلاف ختم ہو گیا، تو حدیث میں اب ضعف پیدا نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ اضطراب ممکن التطبیق ہو گیا، بلکہ تطبیق بتلا دی گئی۔ اب ذرا سا آپ کتاب سے بھی اس کو ملا لیجئے۔ وحدیث زید ابن ارقم فی اسنادہ اضطراب،
زید ابن ارقم کی حدیث جو بھی بتائی گئی کہ ابو داؤد شریف میں ہے، اس کی سند میں اضطراب ہے۔ ہشام دستوائی، اب یہ چاروں کا نام، لیکن یہ اسی پرانے انداز کی عبارت ہے، اور حضرت نے اپنے معیار سے اس کو لکھا ہے کہ آپ کو یا طلبہ عام کو اس سے چاروں شاگردوں کو الگ کرنا، چاروں سندوں کو الگ الگ کرنا یہ مشکل، اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا 4 شاگرد کا نام الگ بتا دیا۔ ہشام، نمبر 2 سعید ابن ابی عروبہ، نمبر 3 شعبہ، نمبر 4 معمر، اور اوپر پھر نام بدلتا جائے گا، وہ بار بار میں لے چکا ہوں، اب آپ ملاتے جائیں۔ پہلے شاگرد قتادہ کے کہتے ہیں کہ نقل کیا ہشام دستوائی نے، یہ پہلے شاگرد، اور سعید ابن ابی عروبہ نے قتادہ سے، 2 سند بن گئی، لیکن ان دونوں میں اختلاف تھا، اس لیے کہ ہشام دستوائی نے ڈائریکٹ نام لے لیا تھا قتادہ کا، اور سعید نے نام لیا تھا قاسم ابن عوف شیبانی کا، اور پھر زید ابن ارقم کا، تو اس کو کہتے ہیں کہ اور کہا سعید نے عن القاسم ابن عوف الشیبانی عن زید ابن ارقم، چلیے 2 کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تیسرے شاگرد قتادہ کے، وقال ہشام نے کہا عن قتادہ عن زید ابن ارقم، یہ 2 کا مسئلہ ابھی تک حل ہوا، ایک ہشام کا یہ بتا رہے اور سعید کا اوپر بتا دیا، 2 شاگردوں کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ سعید ابن ابی عروبہ یہ قاسم کا واسطہ ذکر کرتے ہیں، پھر زید ابن ارقم کو بتاتے ہیں، اور ہشام ڈائریکٹ قتادہ کے بعد زید ابن ارقم کو بتا رہے ہیں۔ تو سعید ابن عروبہ لے رہے ہیں اپنے شیخ قتادہ سے، لیکن قاسم کے واسطے سے، تو اب ایسے کہیں گے وقال سعید عن قتادہ عن القاسم ابن عوف الشیبانی عن زید ابن ارقم، وقال ہشام عن قتادہ عن زید ابن ارقم۔ تیسرے شاگرد، تیسرے اور چوتھے شعبہ اور معمر ہیں، یہ بھی عن قتادہ سے لے رہے ہیں۔ دیکھیے قتادہ سب میں آئے تو پتہ چلا یہ مدار اسناد ہے۔ اب یہ دونوں اپنے شیخ کا نام لے رہے ہیں، نضر ابن انس، یہ دونوں اپنے شیخ قتادہ کے اوپر کا جو نام لے رہے ہیں کہ قتادہ نے روایت لی ہے نضر ابن انس سے، لیکن ان دونوں کا پھر اختلاف کہاں ہوا؟ شعبہ نے نام لیا نضر ابن انس کے بعد زید ابن ارقم کا، اور معمر نے نام لیا نضر ابن انس کے بعد عن ابیہ اپنے والد انس کا۔ امام ترمذی اب یہاں سے حل کر رہے ہیں، کہتے ہیں قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے محمد سے پوچھا، محمد سے مراد محمد ابن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، ان ہادہ، اس اضطراب کے حل کے تعلق سے، تو حضرت نے فرمایا یحتمل ان یکون قتادۃ روا عنہما جمیعا، اس کی ابھی میں تشریح کر چکا۔ بہ قال حدثنا احمد بن عبد الزبی قال حدثنا حماد بن زید عن عبد العزیز بن صہیب عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ایک اور سند سے یہ آپ کے سامنے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کر دی، اس کے تعلق سے فرمایا قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، ھذا حدیث حسن صحیح۔ اوپر جو آئی تھی قتیبہ اور حناد کے حوالے سے، پھر شعبہ، پھر عبدالعزیز، اور یہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو پیش کر رہے ہیں وہ سند بدل گئی، ان حدثنا احمد بن عبد الزبی قال حدثنا حماد بن زید عن عبد العزیز بن صہیب۔ اس روایت کے بارے میں فیصلہ کیا کہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح ہے۔ حدیث کے حسن ہونے اور صحیح ہونے کا مفہوم، اس پر ہونے والے سوال اور جواب کو اس سے پہلے
किसी सबक में आपको ये बातें सुनाई जा चुकी हैं, अभी इतने पर इक्तिफ़ा किया जाता है। अगर ये इस्तिराब की बात मुश्किल लगी हो तो दोबारा सहबारा आप सुने, इंशाअल्लाह बात मुस्तहज़र हो जाएगी। सुबहानल्लाह बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम।